میری قاتل اسلام آباد کا ایک پرسکون اور خوبصورت علاقہ، جہاں دور دور تک پھیلی ہریالی، درختوں سے چھن کر آتی سورج کی روشنی اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو اپنے شہر میں جگہ رکھتی تھی۔ اسی علاقے میں ایک شاندار سا بنگلہ تھا، جو اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کی وجہ سے آس پاس کے دوسرے گھروں سے بھی بالکل نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھر احد صاحب کا تھا۔ احد صاحب ایک کامیاب اور بے حد امیر کاروباری شخصیت تھے۔ ان کے پاس دولت، عزت اور آسائش کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی دولت ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لاریب۔ لاریب اپنی والدہ ماہین اور والد احد کے ساتھ اسی بنگلے میں رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی صرف اکلوتی اولاد ہی نہیں بلکہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ لاریب کافی عرصے بعد ان کی زندگی میں آئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ احد اور ماہین کے لیے وہ محض ایک بیٹی نہیں بلکہ ان کی پوری دنیا تھی۔ اس کی ہر خواہش بولنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ وہ کسی چیز کی خواہش زبان پر لاتی تو اگلے ہی لمحے وہ چیز اس کے سامنے موجود ہوتی، کپڑے ہوں، زیورات ہوں، کتابیں ہوں یا کوئی اور پسندیدہ چیز۔ لاریب نے کبھی کسی چیز کے لیے انتظار کرنا نہیں سیکھا تھا۔ اس کے والدین نے اسے ہر آسائش دی تھی۔ اس کی تعلیم کے لیے گھر پر خصوصی ٹیچر رکھے گئے تھے۔ وہ عام بچوں کی طرح کسی ایک استاد یا اسکول کی سہولت تک محدود نہیں تھی۔ اس کے والدین چاہتے تھے کہ لاریب کو دنیا کی بہترین تعلیم ملے، اور جب اس نے کالج کی تعلیم مکمل کی تو احد صاحب نے اس کے لیے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کا انتظام کیا۔ ان کی خواہش تھی کہ لاریب BBA کرے، کاروبار کو سمجھے، ایک دن ان کا پورا کاروبار سنبھالے۔ آخر وہ ان کی واحد اولاد تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا جسے وہ اپنے کاروبار کا وارث بناتے۔ اسی لیے احد صاحب نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ ایک دن ان کی بیٹی ان کے بنائے ہوئے کاروباری سلطنت کی ذمہ داری سنبھالے گی۔ فضائی ایک مکمل اور خوشحال خاندان تھا۔ محبت، دولت، عزت، لاریب کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی خواہش شاید بہت سے لوگ پوری زندگی کرتے رہتے ہیں، مگر لاریب کی شخصیت میں ایک ایسی چیز بھی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بری لڑکی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی خواہشات کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ اسے اپنی بات منوانے کی عادت تھی۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ پہلے اس کی خواہش پوری ہو، پھر دوسروں کی خواہش، اور جب لاریب کسی چیز کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیتی تو اسے حاصل کرنے کے لیے وہ حد تک جانے کو تیار ہو جاتی۔ اسے اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے فیصلے کو دوسروں پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ لاریب نے ہمیشہ ایک اصول پر زندگی گزاری تھی: پہلے میری خواہش پھر باقی سب۔ کئی دنوں بعد احد صاحب کی ملاقات اپنے پرانے دوست اور کاروباری ساتھی عمر سے ہوئی تھی۔ عمر مستقل طور پر اپنی اہلیہ صبا اور اپنے اکلوتے بیٹے شہریار کے ساتھ کراچی میں رہتے تھے۔ کراچی میں ان کی شاندار بنگلہ اور کاروبار تھا، البتہ وہ کسی کاروباری سلسلے میں اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ احد صاحب کو جب معلوم ہوا کہ عمر اسلام آباد میں موجود ہے تو وہ فوراً ان سے ملنے ان کی عارضی دفتر پر پہنچ گئے۔ عمر اپنے دفتر میں موجود تھے، وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور سامنے احد صاحب کو دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ احد تم؟ عمر فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور گرمجوشی سے اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ ہاں، اتنے عرصے بعد مل رہے ہو، احد صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ بس سوچا تم اسلام آباد آئے ہو تو ملے بغیر کیسے جانے دیتا۔ عمر نے اسی وقت اپنی اگلی میٹنگ منسوخ کر دی۔ آج کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، آج میرا دوست آیا ہے، باقی کام بعد میں۔ دونوں دوست ہنس پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں آرام سے بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ دفتر کے ماحول پرسکون تھا اور کافی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ باتوں کا سلسلہ کاروبار سے شروع ہوا اور پھر پرانی یادوں، خاندان اور زندگی کے دوسرے معاملات تک جا پہنچا۔ احد اور عمر کی دوستی کئی برس پرانی تھی۔ دونوں نے کاروباری دنیا میں قدم رکھا تھا تبھی ان کی دوستی ہوئی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کا کاروباری تعلق ایک مضبوط اور گہرے دوستانہ رشتے میں بدلتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ عمر کا اپنا ایک چھوٹا سا مگر خوشحال خاندان تھا۔ وہ اپنی اہلیہ صبا اور اپنے اکلوتے بیٹے شہریار سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شہریار ان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھا۔ اگرچہ عمر کراچی میں رہتے تھے اور احد اسلام آباد میں، لیکن شہروں کا یہ فاصلہ ان کی دوستی کے درمیان کبھی نہیں آیا تھا۔ کبھی احد کراچی جاتے تو عمر سے ضرور ملتے اور کبھی عمر اسلام آباد آتے تو دونوں دوست لازماً ایک دوسرے کے لیے وقت نکالتے۔ ان کے تعلقات صرف کاروباری نہیں تھے، دونوں خاندان بھی ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف تھے اور احد اور عمر ایک دوسرے کی خوشیوں اور پریشانیوں میں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ انہیں اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل میں ان کے بچوں کی زندگیاں بھی ایک دوسرے سے
اس طرح جڑنے والی ہیں کہ یہ مضبوط بستی ایک ایسے امتحان سے گزرے گی جس کا تصور بھی دونوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ احد صاحب سے ملاقات کے بعد عمر صاحب نے کچھ دیر اسلام آباد میں اپنے ضروری کام نپٹائے اور پھر شام کی فلائٹ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ احد صاحب بھی اپنے گھر واپس آ گئے، مگر کراچی میں عمر صاحب کے گھر پر آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ کئی برسوں بعد شہریار اپنی مکمل تعلیم کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس نے بیرون ملک اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور اب ہمیشہ کے لیے اپنے والد کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ شہریار ایک خوش مزاج اور ملنسار لڑکا تھا۔ یہ اس کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا اور جو بھی اس سے ملتا اس کی اچھی طبیعت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرنے والا اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ اپنے والدین سے اسے بے حد محبت تھی۔ وہ اپنے والد عمر کی عزت کرتا تھا اور ان کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا، مگر اپنی والدہ کے ساتھ اس کا تعلق کچھ زیادہ ہی خاص تھا۔ اس کی ماں کی کوئی بات وہ آسانی سے نہیں ٹالتا تھا۔ صبح کے لیے شہریار آج بھی وہی بیٹا تھا جسے وہ اپنی آنکھوں سے دور کرنے کا تصور بھی مشکل سے کر پاتی تھی۔ جس دن انہیں معلوم ہوا کہ شہریار اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، انہوں نے پورا گھر سجا دیا۔ گھر کے ہر کونے کو بار بار صاف کروایا گیا۔ صبح خود ہر کمرے میں جا کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی چیز بے ترتیب تو نہیں۔ ان کی کوشش تھی کہ جب شہریار گھر میں داخل ہو تو اسے کہیں بھی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ بار بار ملازمین کو ہدایت دیتی، یہاں بھی اچھی طرح صاف کرو اور اس کمرے میں بھی دیکھو اور کوئی چیز بکھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر عمر صاحب بھی اپنے دوستوں اور کاروباری حلقے میں شہریار کی واپسی کی خوشی منا رہے تھے۔ وہ اپنے قریبی لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے۔ میرا بیٹا اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اب میرے ساتھ کاروبار سنبھالے گا۔ ان کے لہجے میں فخر بھی تھا اور خوشی بھی۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ شام کے تقریباً 5 بجے شہریار کی فلائٹ کراچی پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ گھر میں پہلے سے ہی جشن کا سا ماحول تھا۔ صبا نے اپنے بیٹے کو دیکھنے ہی سے گلے لگایا۔ کئی برسوں کی جدائی جیسے اسی ایک لمحے میں ختم ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ صبا کی آنکھوں میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ شہریار بھی مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر بعد صبا نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی۔ پھر گھر والوں کی خوشی کے لیے کیک بھی کاٹا گیا۔ شہریار کے تعلیم مکمل ہونے اور گھر واپسی کی خوشی میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر طویل سفر اور پھر گھر پہنچنے کے بعد ہونے والی اس تمام مصروفیات نے شہریار کو کافی تھکا دیا تھا۔ عمر نے بیٹے کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تم کافی تھک گئے ہو، جاؤ جا کر پہلے آرام کر لو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ شہریار مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ برسوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی کتابیں، اس کی پسندیدہ چیزیں، اس کی چھوٹی چھوٹی یادیں، سب کچھ اپنی جگہ موجود تھیں۔ صرف پورے کمرے کی اچھی طرح صفائی کی گئی تھی۔ صبا نے کبھی شہریار کی چیزوں کو بے ترتیب نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی چیزوں سے کتنا مانوس ہے۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے کمرے کی چیزوں کو زیادہ نہیں چھیڑنے دیتی تھی۔ شہریار نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی اور ہلکا سا مسکرا دیا، جیسا اس نے گھر اس کا انتظار کیا ہو۔ شاید واقعی اس گھر نے اس کا انتظار کیا تھا۔ اسلام آباد کی ایک معروف یونیورسٹی میں صبح کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے طلبہ اندر جا رہے تھے۔ کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا تو کوئی اپنی کلاس کے لیے جلدی میں تھا۔ اسی دوران ایک گاڑی یونیورسٹی کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی سے لارے باہر نکلی۔ وہ اپنے والدین کی طرح ایک خوشحال اور کاروباری خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ احد صاحب اور مائن کا ذہن کافی وسیع تھا، اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی میں غیر ضروری پابندیاں نہیں لگائی تھیں۔ لارے کی زندگی میں ایک شخص تھا، ایسا بھی تھا جس کے ساتھ اس کا تعلق صرف دوستی تک محدود نہیں تھا، جس کا نام رافع تھا۔ رافع بھی کاروباری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ذاکر صاحب اسلام آباد کے ایک کامیاب بزنس مین تھے اور مسالہ جات کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ احد صاحب کملوں کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ ذاکر صاحب اور احد صاحب ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے۔ وہ گہرے دوست تو نہیں تھے، لیکن ان کے درمیان اچھے کاروباری اور دوستانہ تعلقات ضرور تھے۔ ان کے گھر بھی ایک دوسرے کے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، اسی وجہ سے دونوں خاندانوں کی ایک دوسرے سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ لارب اور رافع کی پہلی ملاقات بھی کسی عام جگہ پر نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں پہلی مرتبہ ایک کاروباری تقریب میں ملے تھے۔ وہ ایک منحصر ملاقات سے تھی، لیکن زیادہ
اسی ملاقات نے دونوں کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ بات چیت ہوئی، پھر رابطہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا گیا۔ لارب کو یقین تھا کہ اگر کبھی اس کے والد اس کے لیے رشتہ تلاش کریں گے تو رافی ان کے لیے ایک بہترین انتخاب ہوگا۔ ایک تو دو خاندانوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، دوسرا رافی کا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر لارب خود اسے پسند کرتی تھی۔ رافی بھی لارب کو بے حد پسند کرتا تھا۔ دونوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن ان کے والدین ان کے رشتے پر رضامند ہو جائیں گے اور وہ دونوں شادی کر کے اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ لارب یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں، پھر اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے رافی پر پڑی۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لارب کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ کب سے انتظار کر رہے ہو؟ رافی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اتنا بھی نہیں، بس تمہارا انتظار کرتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ لارب ہنس دی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے رافی کچھ دیر خاموش رہا، جیسے دل میں کوئی بات لیے ہوئے ہو۔ آخرکار اس نے لارب کی طرف دیکھا۔ لارب، تمہیں واقعی یقین ہے کہ ہمارے گھر والے مان جائیں گے؟ لارب نے بغیر کسی جھجک کے مسکرا کر جواب دیا۔ ظاہر ہے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ہمارے خاندان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل بھی ایک ساتھ ہی ہوگا۔ رافی کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے لارب کی بات پر یقین کر لیا۔ وہ پہلے ہی اپنے مستقبل کے بے شمار خواب سجا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ایسی زندگی تھی جہاں لارب اس کے ساتھ ہوگی، دونوں خاندان قریب ہوں گے، اور ایک دن وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جن خوابوں کو وہ اتنے یقین سے دیکھ رہا تھا، حقیقت ہمیشہ انسان کے خوابوں کے مطابق نہیں چلتی۔ اگلی صبح کراچی میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی شہریار کی آنکھ کھل گئی۔ گھڑی میں 6 بج رہے تھے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر سادہ سے کپڑے پہنے، کالی جینس اور کالی شرٹ میں پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ گھر کے سب لوگ ابھی گہری نیند میں تھے۔ شہریار کو صبح کی سیر کی عادت تھی، اس لیے وہ گھر سے باہر نکلا اور واک کے لیے روانہ ہو گیا۔ ٹھنڈی صبح کی ہوا اور خاموش سڑکیں اسے ہمیشہ اچھی لگتی تھیں۔ وہ مسلسل چلتا رہا، کبھی تیز قدموں سے اور کبھی آہستہ آہستہ، مگر اس نے اپنی واک مکمل کی۔ تقریباً 7:30 بجے وہ واپس گھر پہنچا۔ اس وقت تک اب بھی گھر میں زیادہ تر لوگ سو رہے تھے۔ شہریار کی شرٹ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، گھر کی ملازمہ جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھیں فوراً بولیں، بیٹا آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ شہریار نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، آپ بس میرے لیے ایک جوس بنا دیں۔ اچھا، آج صبح صرف جوس پینے کا دل ہے؟ جی بیٹا، وہ اپنا سامان رکھتے ہوئے بولا۔ میں پہلے فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ دوبارہ اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر نیچے آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا جوس رکھا ہوا تھا۔ شہریار کرسی پر بیٹھا اور آرام سے جوس پینے لگا۔ اسی دوران صبا اور عمر صاحب بھی جاگ کر نیچے آ گئے۔ صبا نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، اسے غور سے دیکھا۔ واپس آتے ہی صبح صبح واک شروع کر دی۔ شہریار ہنس پڑا۔ امی، اتنے سال باہر رہنے کی عادت ہے، اب اچانک کیسے چھوڑ دوں؟ تھوڑی دیر بعد ناشتے بھی میز پر لگا دیا گیا۔ گھر میں کافی عرصہ بعد اس طرح سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شہریار اپنے بیرون ملک قیام کے قصے سنا رہا تھا۔ کبھی وہ کسی واقعے پر ہنستا، کبھی عمر صاحب اس سے سوال کرتے اور کبھی صبا اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ باتوں ہی باتوں میں صبا نے اچانک ایسا موضوع چھیڑ دیا جسے شہریار فوراً سمجھ گیا کہ آج پھر وہی بات ہونے والی ہے۔ بیٹے، تم ابھی 28 سال کے ہو گئے ہو۔ شہریار نے جوس کا گلاس میز پر رکھا۔ جی تو؟ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو اب شادی بھی کر لو۔ شہریار فوراً ہنس پڑا۔ امی، ابھی تو میں واپس آیا ہوں، پہلے کاروبار دیکھوں گا، اسے سمجھوں گا، پھر شادی کا سوچیں گے۔ صبا نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم تم کب کاروبار سنبھالو گے اور کب شادی کرو گے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہمارے گھر میں بھی بہو آئے، گھر میں رونق ہو۔ عمر صاحب خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ صبا نے بات جاری رکھی، میں چاہتی ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں بھی وقت پر پوری ہو جائیں۔ آخر کب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ابھی وقت نہیں آیا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ بھی نا، ابھی تو میں آیا ہوں اور میں کب سے تمہارے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ صبا کے لہجے میں محبت تھی۔ شہریار نے کوئی ہاتنہ جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی ماں کو صاف انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر ابھی ہاں کہنا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ البتہ دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ شاید اب شادی کے لیے واقعی مناسب وقت آ گیا ہے۔
وہ 28 سال کا ہو چکا تھا، تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اب اسے اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا تھا اور اسے آگے بڑھانے کے لیے پوری توجہ بھی دینی تھی۔ شہریار جانتا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کی مصروفیات بڑھنے والی ہیں، اسی لیے اس کے دل کے کسی کونے میں خیال ضرور موجود تھا کہ شاید اب زندگی کا اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے، مگر فی الحال اس نے اپنی ماں کے سامنے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ صبا کے سوال کا جواب بھی اسی زبان سے نہیں دیا تھا، لیکن اس کے دل میں جواب شاید پہلے ہی ہاں بن چکا تھا۔ اسی دن یونیورسٹی میں معمول کے مطابق کلاسز جاری تھیں۔ لارب اپنی کلاس میں بیٹھی تھی کہ رافد نے اسے ایک پیغام بھیجا، آج کہیں چلیں، صرف ہم دونوں نہیں، کچھ دوست بھی ساتھ ہوں گے۔ لارب نے پیغام پڑھ کر کچھ لمحے سوچا، پھر جواب دیا، لیکن گھر والوں سے کیا کہیں گے؟ رافد کا فوراً جواب آیا، کہہ دیں گے دوستوں کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لارب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے اپنے چند قریبی دوستوں کو بھی ساتھ لے لیا اور یونیورسٹی سے نکل گئے۔ وہ سب ایک خوبصورت سی ریسٹورنٹ میں پہنچے جہاں پرسکون ماحول تھا اور سب کے لیے بیٹھنے کی اچھی جگہ موجود تھی۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ لارب اور رافع کے دوستوں کو ان دونوں کے تعلق کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ لارب اور رافع ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ان کے دوستوں کے لیے تو یہ بات تقریباً طے شدہ تھی کہ ایک دن دونوں کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے جب بھی کوئی ان دونوں کے ساتھ دیکھتا تو چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد لارب اور رافع سب سے الگ ہو کر ریسٹورنٹ کے ایک نسبتاً پرسکون کونے میں چلے گئے۔ دونوں وہاں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ رافع کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جسے وہ کافی دیر سے کسی خاص لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا خوبصورت تحفہ نکالا اور لارب کی طرف بڑھا دیا۔ لارب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ رافع مسکرایا۔ تمہارے لیے۔ لارب نے تحفہ ہاتھ میں لیا۔ وہ ایک خوبصورت کریم تھی جس کی پیکنگ پر ایک نفیس سا ایل بنا ہوا تھا۔ لارب نے تحفہ غور سے دیکھا اور اس کی چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ رافع، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ رافع نے مسکرا کر کہا، پسند آئی؟ لارب نے تحفہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان جیسے باقی دنیا کی آوازیں مدھم پڑ گئی تھیں۔ شام ڈھلنے کے بعد لارب نے اپنے گھر واپس پہنچ گئی۔ کھانے کی میز پر اس کے والد احد صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ لارب کے گھر میں اس سے اس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھنا معمول کی بات تھی۔ احد صاحب نے رسمی طور پر پوچھا، بیٹا آج کافی دیر ہو گئی، کہاں تھی؟ لارب نے بغیر کسی جھجک یہ جواب دیا، بابا یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی تھی، اسی لیے دیر ہو گئی۔ احد صاحب نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھا لو۔ لارب بھی اطمینان سے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف رافع بھی جب گھر پہنچا تو اس کے والدین اس سے یہی سوال کیا، وہ کہاں تھا؟ رافع نے بھی سادہ سا جواب دیا، دوستوں کے ساتھ گروپ اسٹڈی کے لیے گیا تھا۔ حالانکہ لارب اور رافع ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ان کے والدین ایک دوسرے کے خاندان سے واقف تھے، اس لیے کسی کو اس بات پر خاص اعتراض نہیں ہوا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ لارب اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، ساتھ ہی اس کا موبائل بھی قریب رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ لارب، یہ اس کی والدہ کی ماہین کی آواز تھی۔ جی امی، آ جائیں۔ ماہین نے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے دیکھا لارب کتاب میں مصروف تھی۔ ماہین اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی۔ لارب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ امی؟ ماہین مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، لارب نے فوراً پوچھا۔ کسی بات؟ وہ دوبارہ کتاب اٹھانے لگی تو ماہین نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ پہلے میری بات سنو، پھر کتاب پڑھ لینا۔ لارب نے ہلکا سا منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتائیں۔ ماہین نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ شادی کا لفظ سنتے ہی لارب کے ذہن میں فوراً ایک چہرہ ابھرا۔ رافع، اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تو آپ نے کوئی لڑکا بھی دیکھا ہے؟ ماہین نے مسکرا کر کہا، تمہارے بابا بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب تمہاری شادی کے لیے مناسب رشتہ دیکھنا چاہیے۔ لارب کے دل میں جیسے پہلے ہی جواب موجود تھا۔ اس نے زیادہ سوچے بغیر کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماہین کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ واقعی؟ جی امی۔ ماہین نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ اچھا، پھر میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں تو ہم تمہارے لیے اچھا سا لڑکا رشتہ دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوا تو لارب دوبارہ اپنے بستر پر آ بیٹھی۔
اس سے کتاب کھولی مگر اب اس کے الفاظ اس کی توجہ اپنی طرف نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی شخص تھا، رافع۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جب اس کے والدین اس کی شادی کے لیے کسی لڑکی کو دیکھیں گے تو رافع سے بہتر انتخاب شاید کوئی ہی نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، دونوں کے خاندان ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سب سے بڑھ کر وہ خود رافع کو جانتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے والدین کے ذہن میں اس وقت رافع کا نام بھی نہیں تھا۔ لارب نے ایک بار پھر کتاب کی طرف دیکھا مگر اس کے خیالات پھر رافع کی طرف بھٹک گئے۔ اس کے لیے مستقبل پہلے ہی طے شدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بس انتظار تھا کہ کب اس کے والدین اس کے سامنے وہ نام لیں گے جسے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اپنا ہمسفر سمجھ چکی تھی۔ اگلی صبح لارب اور رافع حسب معمول یونیورسٹی پہنچے۔ کلاس سے پہلے دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب آپس میں ہنسی مذاق اور باتوں میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد لارب نے رافع کی طرف دیکھا۔ مجھے تو تم سے ایک بات کرنی ہے، رافع نے فوراً پوچھا۔ کیا ہوا؟ لارب نے اشارے سے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ دونوں کینٹین نکل کر یونیورسٹی کے نسبتاً پرسکون کونے میں چلے گئے۔ وہ جگہ عام طور پر طلبہ کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آس پاس چند لوگ موجود تھے مگر ان دونوں کے لیے بات کرنے کی مناسب جگہ تھی۔ رافع نے لارب کی طرف دیکھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ لارب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امی نے کل مجھ سے میری شادی کی بات کی تھی۔ رافع کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ سچ؟ ہاں، رافع نے خوش ہو کر کہا۔ تو پھر اچھی بات ہے، لارب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن اب تمہیں بھی تھوڑی کوشش کرنی ہوگی۔ کس چیز کی؟ میری امی کی نظر میں رہنے کی۔ رافع ہنس پڑا۔ میں تو شروع سے ہی تمہاری امی کی نظر میں ہوں۔ لارب بھی ہنس پڑی۔ دونوں کے دل میں ایک عجیب سی اطمینان تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اب ان کے خواب حقیقت کے قریب آ رہے ہیں۔ وہ کافی دیر تک مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے، شادی، گھر اور اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھتے رہے۔ انہیں ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل ہمیشہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتا۔ دوسری طرف شہریار اپنے والد عمر صاحب کے ساتھ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک دیہی علاقے میں موجود تھا۔ وہاں زمین کا ایک ٹکڑا دیکھا جا رہا تھا۔ شہریار اپنے والد کے کاروبار میں ایک نیا منصوبہ شروع کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے مناسب جگہ کی ضرورت تھی۔ وہ زمین کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک کے کنارے بیٹھی ایک کم عمر بچی پر پڑی۔ بچی شاید گرمی میں ایک چھوٹی سی جگہ پر پکوڑے بنا کر فروخت کر رہی تھی۔ شہریار کچھ لمحوں کے لیے رک گیا۔ وہ اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اتنی کم عمر میں اس بچی کو اپنے گھر کے لیے کام کرتے دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ وہ اس کے قریب گیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا یہ پکوڑے تم بیچ رہی ہو؟ بچی نے سر ہلا دیا۔ شہریار نے اسے کچھ پکوڑے لیے اور پھر اسے ضرورت سے کہیں زیادہ رقم دے دی۔ بچی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ رکھ لو۔ لیکن صاحب اتنے زیادہ پیسے؟ شہریار نے مسکرا کر کہا، اپنے گھر کے کام آ جائیں گے اور اگر ممکن ہو تو اپنی پڑھائی بھی جاری رکھنا۔ بچی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شہریار نے مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے واپس آنا شروع کر دیا۔ عمر صاحب دور کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں اپنے بیٹے کی اس عادت پر ہمیشہ فخر تھا کہ وہ دوسروں کی تکلیف کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ عمر صاحب نے دل ہی دل میں سوچا، میرا بیٹا واقعی اچھا انسان بن گیا ہے۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے تو صبح پہلے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئے تم دونوں؟ شہریار مسکراتے ہوئے بولا۔ جی امی آ گئے۔ صبا نے فوراً کھانے کی میز کی طرف اشارہ کیا۔ آؤ پہلے کھانا کھاؤ، آج تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے۔ شہریار کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ امی میری پسندیدہ؟ ہاں، اور تمہارے بابا کے لیے بھی۔ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ گھر میں ہنسی مذاق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہریار اپنے والد کے دن بھر کی باتیں بتا رہا تھا۔ صبح کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی اور کبھی اسے کھانا پیش کرتی۔ ایک عرصے بعد گھر میں واقعی رونق محسوس ہو رہی تھی اور شاید اس وقت اس گھر کے تینوں افراد کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا دن ان کی اس پرسکون زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آنے والا ہے۔ اگلے دن کراچی کے ایک بڑے شاپنگ مال میں صبا اور ماہین کی ملاقات ہو گئی۔ ماہین اپنی بیٹی لارب اور راحت صاحب کے ساتھ کراچی آئی ہوئی تھی۔ وہ لوگ کچھ خریداری کے لیے آئے تھے کہ اچانک صبا سامنے نظر آ گئی۔ صبا نے دور سے ماہین کو دیکھا تو فوراً ان کی طرف بڑھی۔ ماہین تم یہاں؟ ماہین نے بھی مسکرا کر انہیں گلے لگا لیا۔ ہاں، بس لارب اور راحت صاحب کے ساتھ کچھ خریداری کے لیے آئے تھے۔ اسی دوران صبا کی نظر لارب پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ماشاءاللہ، لارب تو کتنی بڑی ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے لارب کو دیکھا اور اس کی تعریف کرنے لگی۔ ماہین مسکرا دی، بس اب بڑی تو ہو گئی ہے، اسی لیے تو اس کے لیے رشتہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ صبا کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تو پھر
پھر آج ہمارے گھر آ جاؤ، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، آرام سے بیٹھ کر باتیں بھی ہوں گی اور کھانا بھی ساتھ کھائیں گے۔ احد صاحب اور عمر صاحب کی دوستی کو دیکھتے ہوئے یہ دعوت فوراً قبول کر لی گئی۔ بالکل کیوں نہیں، احد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شام ہوتے ہی ماہین، احد صاحب اور لارے اپنے قیام کی جگہ واپس آ گئے۔ رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ ماہین نے خاص اہتمام کیا۔ پیزا، برگر، میکرونی، پاستا، بریانی، قورمہ، وائٹ قورمہ کے دوسرے کھانے تیار کیے گئے۔ گھر میں ایک خاص ہی رونق تھی۔ ادھر شہریار بھی نہا دھو کر تیار ہو چکا تھا۔ وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں معمول سے کہیں زیادہ تیاری ہو رہی ہے۔ اس نے حیرت سے صبا کی طرف دیکھا۔ امی، آج اتنی تیاری کس خوشی میں؟ صبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، خاص مہمان آ رہے ہیں۔ شہریار نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اچھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ رات آنے والے مہمان اس کی زندگی میں کیا مقام رکھنے والے ہیں۔ وہ کچھ دیر گھر میں بیٹھا، پھر تازہ ہوا لینے کے لیے باغ میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر گاڑی رکی۔ ماہین، احد صاحب اور لارے اندر داخل ہوئے۔ عمر صاحب اور صبا نے ان کے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ احد صاحب اور عمر صاحب ایک دوسرے سے گلے ملے۔ کافی عرصے بعد یوں گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ ہاں، آج تو پرانی باتیں بھی ہوں گی۔ اسی دوران شہریار بھی پارک سے واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ماہین کی نظر اس پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ شہریار کا انداز، گفتگو اور پراعتماد شخصیت نے انہیں فوراً متاثر کیا۔ ماہین دل ہی دل میں سوچا کہ اگر لارے کے لیے کوئی مناسب لڑکا ہو سکتا ہے تو شہریار واقعی ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف صبا بھی ماہین کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ان کے دل میں بھی وہی خیال پہلے سے موجود تھا۔ دونوں ماؤں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی اور دونوں کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شہریار آگے بڑھا، السلام علیکم۔ ماہین نے محبت سے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ شہریار نے پہلے احد صاحب سے ملاقات کی، پھر ماہین سے ملا۔ اس کے بعد اس کی نظر لارے پر پڑی۔ دونوں کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ اندر بیٹھو، تم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرو، ہم لوگ ذرا باقی مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ شہریار اور لارے ایک طرف بیٹھ گئے۔ لارے نے شہریار کو غور سے دیکھا۔ اسے یہ ماننا پڑا کہ شہریار ایک اچھا اور سنجیدہ شخص محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں اس وقت بھی رافع موجود تھا۔ اس لیے وہ شہریار کو صرف ایک اچھے انسان کے طور پر دیکھ رہی تھی، نہ کہ اپنے مستقبل کے شوہر کے طور پر۔ شہریار نے بات شروع کی، آج کل کہاں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ لارے نے جواب دیا، میں ایم فل کر رہی ہوں، اس کے ساتھ اپنے والد کے کاروبار کو بھی دیکھتی ہوں۔ شہریار نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا، بزنس میں بھی دلچسپی ہے؟ جس میں جی، میرے والد چاہتے ہیں کہ آگے چل کر میں ان کا کاروبار سنبھالوں، اس لیے ابھی اس سے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ باتوں کا رخ تعلیم سے کاروبار کی طرف چلا گیا۔ دونوں نے کچھ دیر کاروبار مستقبل کے منصوبے کے بارے میں بات کی۔ گفتگو سادہ تھی، مگر دونوں ایک دوسرے کے خیالات سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد صبا نے سب کو کھانے کے لیے بلا لیا۔ آؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ کھانے کے دوران ماحول خوشگوار رہا۔ عمر صاحب اور احد صاحب کاروبار کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ صبا اور ماہین کبھی لارے کو دیکھتی اور کبھی شہریار کو۔ کھانے کے بعد سب لوگ ڈائننگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ ٹی وی چل رہا تھا، مگر ماہین اور صبا کی توجہ ٹی وی سے زیادہ ایک دوسرے کی طرف تھی۔ اچانک دونوں کی نظریں ملیں۔ ماہین نے ہلکا سا مسکرا کر صبا کی طرف دیکھا۔ صبا نے بھی جواب میں مسکرا دیا۔ احد صاحب نے یہ منظر دیکھ لیا۔ انہیں حیرت سے پوچھا، آپ دونوں مسکرا کیوں رہی ہیں؟ عمر صاحب نے بھی دونوں کو دیکھا۔ ہاں بھئی، ہمیں بھی تو بتاؤ، آخر ایسی کیا بات ہے؟ ماہین اور صبا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں کی چہروں پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی، جیسے ان کے دل میں کوئی بات ہو، اور شاید وہ بات جلد ہی سب کے سامنے آنے والی تھی۔ احد صاحب کے سوال پر صبا اور ماہین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ صبا نے آخر کار گہری سانس لی اور بولی، دراصل ہم دونوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ شہریار جو ابھی تک خاموشی سے بیٹھا تھا، فوراً دماغ کی طرف متوجہ ہوا۔ لارے نے بھی حیرت سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ماہین نے بھی صبا کی بات کی تائید میں مسکرا کر سر ہلایا۔ صبا نے دونوں نوجوانوں کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں امید ہے کہ آپ دونوں کو ہمارا یہ فیصلہ پسند آئے گا۔ شہریار کے چہرے پر سوالیہ تاثر تھے۔ کون سا فیصلہ امی؟ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکیں، پھر ان کی نظر لارے اور شہریار کے درمیان گئی۔
شہریار اور لارب کی شادی کر دی جائے۔ کمرے میں جیسے اچانک خاموشی چھا گئی۔ لارب نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں فوراً رافع کا چہرہ ابھرا، جسے مستقبل کا خواب وہ گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں شہریار نام کا کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ دوسری طرف شہریار بھی کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر احد صاحب اور ماہین کی طرف۔ سبق کے چہرے پر خوشی تھی، ماہین بھی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ان دونوں ماؤں کے لیے یہ خوبصورت فیصلہ تھا، مگر لارب کے لیے یہ اعلان اس کی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ بھی خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، رافع کا کیا ہوگا؟ وقت گزرتا گیا۔ احد اور عمر کی دوستی اب صرف ان دونوں کے تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ دونوں خاندانوں کے درمیان بھی تعلقات پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ جب بھی عمر کسی کاروباری سلسلے میں اسلام آباد آتے، احد صاحب سے ملاقات ضرور کرتے۔ اسی طرح اگر احد صاحب کراچی جاتے تو عمر سے ملنے بغیر واپس نہیں آتے تھے۔ ماہین اور صبا بھی اکثر اب ایک دوسرے سے رابطے میں رہتی تھیں۔ دونوں نے لارب اور شہریار کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ پہلے دونوں خاندانوں نے فیصلہ کیا کہ شادی سے پہلے ایک شاندار منگنی کی جائے گی، پھر کچھ عرصے بعد باقاعدہ شادی کی تقریب ہوگی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ماہین اور صبا خریداری کے لیے جاتیں، کپڑوں اور زیورات کے ڈیزائن دیکھتیں اور آنے والی تقریبات کے بارے میں گھنٹوں باتیں کرتیں۔ شہریار بھی اپنے والدین کی خوش دیکھ کر خوش تھا۔ اسے اپنے والدین کے فیصلے میں مکمل اعتماد تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ اس کے والدین اس کے لیے غلط انتخاب کریں گے۔ وہ دل میں ہی سوچتا تھا کہ اگر احد صاحب اور عمر صاحب جیسے سمجھدار لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے سب کچھ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ مگر لارب کے لیے خوشی بالکل مختلف تھی۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے محبت تو دور کی بات، ابھی تک کوئی خاص جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس کا دل ابھی بھی رافع کے ساتھ تھا۔ آخرکار منگنی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، 25 نومبر۔ جو تاریخ قریب آتی گئی، دونوں خاندانوں کی مصروفیات بڑھتی گئیں۔ شہریار کے گھر والے کی طرف سے لارب کے لیے ایک نہایت خوبصورت لباس بھیجا گیا۔ لباس کی قیمت تقریباً 20 لاکھ روپے تھی۔ سفید رنگ کی خوبصورت فل میکسی جس پر نفیس سنہری کام کیا گیا تھا، اس کے ساتھ سفید ہیلز بھی تھیں۔ ماہی نے جب لباس دیکھا تو فوراً لارب کے کمرے میں پہنچی۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، آج کپڑے بھی پہن کر دیکھنا ہے۔ لارب پہلے ہی اس کی تقریب کے خیال سے پریشان تھی۔ امی میرا دل نہیں کر رہا، ماہی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا اب منگنی طے ہو چکی ہے، ہر وقت پریشان رہوگی تو خود بھی خوش نہیں رہوگی، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ لارب نے خاموشی اختیار کر لی۔ ماہی نے اسے تیار ہونے کے لیے بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد جب لارب تیار ہو کر باہر آئی تو خود ماہین بھی ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سفید میکسی پر سنہری کام اس پر خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہلکا سا میک اپ، سفید ہیلز اور سادہ انداز میں کیے گئے بالوں نے اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ ماہین نے مسکرا کر کہا، ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ لارب نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ باہر سے وہ مکمل طور پر تیار تھی، مگر اندر سے اس کے دل میں ایک طوفان تھا۔ دوسری طرف شہریار نے بھی تقریب کے لیے سفید رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ جب دونوں ایک ساتھ نظر آئے تو دونوں خاندانوں کے لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہوئے، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک حقیقت صرف چند لوگوں کو معلوم تھی۔ لارب کے دل میں ابھی بھی رافع موجود تھا، اور شاید سب سے عجیب بات یہ تھی کہ رافع بھی اس تقریب میں مدعو تھا۔ دونوں خاندان چاہتے تھے کہ پرانے جاننے والوں اور کاروباری تعلقات رکھنے والے لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ رافع کی بھی دعوت دی گئی تھی۔ منگنی کی تقریب اسلام آباد کے ایک نہایت شاندار 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ ہوٹل کی خصوصی طور پر تقریب کے لیے سجایا گیا تھا۔ ملک بھر سے کاروباری شخصیت، خاندان کے قریبی افراد اور دوست احباب تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ رہے تھے۔ کئی مہمان بیرون ملک سے بھی آئے تھے۔ بڑی کاروباری خاندانوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی وجہ سے تقریب کا بھی غیر معمولی تھا۔ ہوٹل کے باہر گاڑیوں کی قطاریں لگ رہی تھیں، جبکہ دور سے آنے والے کچھ مہمان خصوصی انتظامات کے لیے پہنچ رہے تھے۔ ہر طرف روشنی، سجاوٹ اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ صرف ایک منگنی نہیں لگ رہی تھی، دو بڑے کاروباری خاندانوں کے ملنے کی ایک شاندار تقریب بن چکی تھی۔ احد صاحب اور عمر صاحب اپنے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ماہین اور صبا بھی خوشی سے ادھر ادھر مصروف تھیں۔ شہریار اپنے والدین کو خوش دیکھ کر مطمئن تھا۔ اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی آج معمول سے کہیں زیادہ مصروف تھا۔ بیرون ملک سے آنے والے چند خاص مہمان اپنے ذاتی جہاز کے ذریعے اسلام آباد پہنچ رہے تھے۔
ان میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد اور دونوں خاندانوں کے قریبی جاننے والے شامل تھے، جو خصوصی طور پر اس شاندار تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے۔ ایئرپورٹ سے مہمانوں کو خصوصی گاڑیوں کے ذریعے ہوٹل پہنچایا جا رہا تھا۔ دور دور سے آنے والے مہمانوں کی آمد نے تقریب کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ یہ منگنی اب صرف اسلام آباد یا پاکستان تک محدود تقریب نہیں رہی تھی، بلکہ دونوں خاندانوں کے وسیع کاروباری تعلقات کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ اس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے تھے۔ ہوٹل میں ہر طرف مہمانوں کی آمد، روشنی اور سجاوٹ کا سلسلہ جاری تھا، اور اسی ہجوم کے درمیان ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی موجودگی طالب کے لیے اس پوری تقریب سے کئی زیادہ اہم تھی: رافع۔ بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا دونوں خاندان کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ شام تقریباً 8 بجے منگنی کی باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا۔ ہال میں ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی، مہمان اپنی اپنی نشستوں پر موجود تھے، جبکہ دونوں خاندان اسٹیج کے قریب کھڑے تھے۔ شہریار اور لارے بھی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے اور دور سے دیکھنے پر ایک خوبصورت جوڑی لگ رہے تھے۔ سب سے پہلے سوا آگے بڑھی۔ انہوں نے ایک خوبصورت ہیروں کی انگوٹھی نکالی اور شہریار کی طرف بڑھا دی۔ پھر محبت سے لارب کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے بولیں، بیٹا یہ انگوٹھی شہریار کو پہنا دو۔ لارب نے ایک لمحے کے لیے انگوٹھی کو دیکھا، پھر اس نے اسے شہریار کی انگلی میں پہنا دیا۔ اس کے بعد شہریار نے دوسری انگوٹھی اٹھائی اور لارب کی انگلی میں پہنا دی۔ مہمانوں نے تالیاں بجائیں، کیمروں کی فلیش مسلسل چمکنے لگے۔ دونوں خاندانوں کے چہروں پر خوشی تھی۔ پھر کیک لایا گیا۔ شہریار اور لارب نے مل کر کیک کاٹا، سب نے انہیں مبارکباد دی۔ لارب نے بھی چہرے پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی، وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ اس لمحے سے بہت خوش ہو، مگر اسی دوران اس کی نظر ہجوم میں کھڑے ایک شخص پر پڑی، رافع۔ وہ خاموشی سے دور کھڑا تھا، اس کی نظریں مسلسل لارب پر جمی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہیں تھا، آنکھوں میں غصہ، دکھ اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لارب کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی، وہ رافع کو دیکھتی رہی۔ رافع نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ پھر جیسے ہی کیک کاٹنے کی رسم مکمل ہوئی، رافع خاموشی سے وہاں سے مڑ گیا۔ لارب کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں، وہ اسے ہجوم سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ تقریب آگے بڑھتی رہی، لارب کو ایک کے بعد ایک قیمتی تحائف دیے گئے، زیورات، برانڈڈ والے بیگ اور کئی دوسرے مہنگے تحائف اس کے سامنے رکھے جاتے رہے۔ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن لارب کا ذہن کہیں اور تھا، اسے بار بار رافع کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔